اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام نحن خزان علم اللہ وقال کل ما لم یخرج من هذا البیت فهو باطل۔ ناظرین کرام، ماؤں کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت پر سائنسی تحقیق کے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ چونکہ 25 شوال المکرم اور بعض روایات میں 15 شوال المکرم ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے کہ جن کا احسان اور جن کا حق نہ کہ شیعوں کے اوپر، نہ کہ صرف اہل اسلام کے اوپر، بلکہ تمام عالم انسانیت اور تمام عالم بشریت کے اوپر ہے۔ اور جن لوگوں نے مختصر سے مال دنیا کی خاطر، مختصر سی دولت کی خاطر، تخت و تاج کی خاطر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یا دیگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو زہر یا تلوار کے ذریعے شہید کر دیا، انہوں نے نہ یہ کہ صرف شیعوں کا نقصان کیا، شیعوں کے اوپر ظلم کیا، یا کہ صرف اسلام کے اوپر ظلم کیا، نہیں، بلکہ انہوں نے دنیا کے تمام اہل دانش، اہل فکر، اہل علم کے اوپر ظلم کیا، اہل ترقی کے اوپر ظلم کیا اور ترقی کی راہوں کو بند کیا۔ آپ دیکھیں کہ آج اس زمانے میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اپنے نظریات کو پیش کیا تو دنیا چونکہ ترقی کی ان منزلوں کے اوپر نہیں پہنچ پائی تھی، لہٰذا امام کے کلمات کو نہیں سمجھ پائی کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج فرانس میں ایک مطالعاتی مرکز کہ جن میں نہ یہ کہ صرف مذہب اسلام کے اوپر تحقیق ہوتی ہے بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے اوپر بھی تحقیق ہوتی ہے، وہاں پر تقریباً 25 دانشوروں نے، 25 محققین نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تحقیق کی، آپ کے نظریات کے اوپر تحقیق کی، آپ کی خدمات کے اوپر تحقیق کی۔ ان تحقیق کرنے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ غیر مسلموں کی تھی، اور صرف فرانس کے رہنے والے یہ محققین، یہ دانشور نہیں تھے بلکہ فرانس کے علاوہ مختلف ممالک کے رہنے والے تھے، مثلا اٹلی کے رہنے والے تھے، امریکن تھے، لبنانی تھے، اٹلین تھے، ایرانی تھے، اس طریقے سے مختلف محققین اور دانشور تھے۔ انہوں نے جب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تحقیق کی، آپ کے نظریات کے اوپر تحقیق کی، تو اس تحقیق کو ایک کتابی شکل دی۔ جب اس تحقیق کو کتابی شکل مل گئی تو سب سے پہلے یہ کتاب فرانسی زبان میں شائع ہوئی، اور اس کے بعد فرانسی زبان سے اس کا ترجمہ زبان فارسی میں ہوا کہ جس کا عنوان ہوا مغز متفکر جہان شیعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد پھر اس کتاب اور اس تحقیق کا ترجمہ زبان عربی میں ہوا جس کا عنوان رکھا گیا الامام الصادق کما عرفہ علماء الغرب، اور اس کے بعد پھر اسی کتاب اور اسی تحقیق کا ترجمہ الحمدللہ اردو زبان میں بھی ہوا جس کا نام رکھا گیا سائنس اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کتاب میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات کو پیش کیا گیا کہ جو آج نہیں، ترقی یافتہ زمانے میں نہیں بلکہ اس آج سے تقریباً 1300 برس پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو موت کے متعلق نظریات پیش کیے، امام نے جو بجلی، لائٹ اور روشنی کے متعلق نظریات اپنے پیش کیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ستاروں کی روشنی کے متعلق اپنے نظریات بیان کیے، اس کتاب میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ خصوصاً امام علیہ السلام کا یہ بھی نظریہ کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، سب کے اندر حرکت ہے، سب کے سب متحرک ہیں۔ اس نظریے کے اوپر آج بھی اس دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے اور نئے نئے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس کتاب میں ذکر موجود ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ابرز شاگرد اور تلمیذ کہ جن کو ابو الکیمیا بھی کہا جاتا ہے،
ابول کینیا جناب جابر ابن حیان نے ستاروں کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک دو نہیں متعدد سوالات کیے، اور جتنے بھی سوالات جناب جابر ابن حیان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیے، سارے سوالوں کے تسلی اور تشفی بخش جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب جابر کو دیے۔ انہی سوالوں میں سے، انہی نظریات میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام پر تحقیق کی گئی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماؤں کو نصیحت کی، وہ نصیحت کون سی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماؤں کو نصیحت کی کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے نوزائیدہ بچے، اپنے شیرخوار بچے کو، یعنی جو ابھی چند دن پہلے پیدا ہوا ہے، اس بچے کو ان ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی اس کو سلائیں، جب بھی اس کو آغوش میں لیں تو بائیں طرف۔ اب یہ ایک سوال تھا کہ آخر ایسا کیوں امام نے فرمایا کہ ماؤں کو چاہیے کہ جب بھی اپنے چھوٹے اور کمسن شیرخوار بچے کو اپنی گود میں لیں یا سلائیں تو بائیں طرف۔ یہ امام علیہ السلام کا ایک نظریہ تھا، ایک نصیحت تھی ماؤں کے لیے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس نظریے کو بعض لوگوں نے فضول تصور کیا کہ اس میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے، یہ ایک اجنبی بات ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اسے عقل کے خلاف بھی تصور کیا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ دائیں سمت اور دائیں جانب یہ بائیں جانب سے اشرف ہے، بہتر ہے، لہذا دائیں جانب سلانا چاہیے نہ کہ بائیں جانب۔ بعض لوگوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، کہا یہ عقل کے خلاف ہے، یہ بات اور مناسب نہیں ہے کہ ماں اپنے چھوٹے سے نوزائیدہ بچے کو بائیں طرف سلائے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس سے خطرہ زیادہ ہے کہ کبھی ماں کروٹ لے اور بچے کو کوئی خطرہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، لہذا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے نظریے کو یا امام علیہ السلام کی نصیحت کو رد کر دیا گیا۔ یہ جو 25 محققین کی کتاب مرتب کی گئی، اس میں اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ عام انسان کو چھوڑیے، بلکہ یہی سوال مسلمانوں کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام شافعی سے سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ بچوں کو بائیں طرف، جو ابھی نئے تازہ بچے پیدا ہوئے ہیں، 1-2 دن کے، 4 دن کے، 10 دن کے بچے ہیں، ان کو بائیں طرف سلایا جائے یا دائیں طرف سلایا جائے، ماں ان کو بائیں جانب لے یا جو ہے وہ دائیں جانب لے؟ تو امام شافعی جیسے امام نے فرمایا کہ میرے اعتبار سے، میری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے دائیں جانب بچے کو لے ماں یا جو ہے وہ بائیں جانب لے، جس جانب ماں کو زیادہ سکون ملے، زیادہ راحت ہو، اسی طرف بچے کو لے۔ بہرحال یہ بات تمام ہو گئی، اور امام علیہ السلام کے اس قول، امام علیہ السلام کی اس نصیحت کے اوپر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ اس کتاب میں یہ موجود ہے کہ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد، ایک عرصہ طویل گزر جانے کے بعد، سن 1865 ہجری میں امریکہ میں کورنیل یونیورسٹی کا قیام ہوا۔ اس یونیورسٹی میں شیرخوار اور نوزائیدہ بچوں کے اوپر تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ قائم کیا گیا۔ پھر انہوں نے نوزائیدہ بچوں پر الگ الگ طریقے سے، الگ الگ جہت سے انہوں نے تحقیق کرنا شروع کیا۔ اس کورنیل یونیورسٹی سے منسلک ایک زچہ خانہ تھا، ایک ہاسپٹل تھا کہ جو صرف اور صرف بچوں کی ولادت سے یہ ہاسپٹل مخصوص تھا، لیکن یہ ہاسپٹل منسلک تھا اسی ادارے سے، اسی یونیورسٹی سے۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے ایک مدت تک، ایک زمانے تک نوزائیدہ بچوں کے اوپر اپنا جو ہے وہ تحقیق کرتے رہے، ریسرچ کرتے رہے، اور اپنی اس رپورٹ کو، اس تحقیق کو اس مرکز، اس ادارے کی طرف جو ہے وہ بھیجتے رہے۔ ایک زمانے کے بعد جب ان ڈاکٹروں کی ریسرچ کو، ان کی رپورٹوں کو دیکھا گیا، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بچہ جس قدر ماں کے بائیں کروٹ رہنے پر تسلی، تشفی اور سکون، اطمینان محسوس کرتا ہے، اتنا دائیں کروٹ سونے اور لیٹنے کے اوپر تسلی اور اطمینان محسوس نہیں کرتا۔ یعنی بچہ جب اپنی ماں کے بائیں کروٹ لیٹتا ہے
تو اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے. لیکن جب دائیں کروٹ آتا ہے تو بچہ بے چین ہوتا ہے، بچہ روتا ہے، اس کی نیند پوری نہیں ہو پاتی. اب یہاں سے ہم کو سمجھنا چاہیے کہ آج نہیں، 1300 برس پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو بائیں جانب لٹا لیں. جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے 2 دن 4 دن کا، اس کو بائیں جانب لٹا لیں. یہ ایک بات. وہاں کی ریسرچ نے یہ بتایا کہ بچے کو زیادہ سکون جو ملتا ہے وہ ماں کی بائیں جانب. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر بائیں جانب میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ بائیں جانب جب بچہ آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، دائیں جانب ہوتا ہے تو بچے کو سکون نہیں ملتا. یہ ایک دوسری بات. آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اسی کتاب میں یہ تحریر کیا ان سائنسدانوں نے، ان محققین نے السلام کی ایک نصیحت کہ جب ایک زمانے کے بعد دنیا نے ترقی کی اور ہولوگرافی ایجاد ہوئی، اس ہولوگرافی کے ذریعے محققین نے اور ڈاکٹروں نے ماں کے شکم میں بچے کو دیکھا، بچے کی حرکت کو دیکھا. تو کیا دیکھا کہ جب جنین اور یہ چھوٹا سا بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے اور اس کے بعد ماں کا جب دل دھڑکتا ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز بچے کے پورے جسم کے اوپر شعاؤں کی طرح جاتی ہے، لہروں کی طرح جاتی ہے، جس سے بچہ بڑا مانوس ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز جو ہے بچے کے کانوں تک ٹکراتی ہے اور بچہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. لیکن جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اس عالم میں بچہ آتا ہے، تو چونکہ پہلے جس آواز سے بچہ مانوس تھا، دھڑکن سے مانوس تھا، اب وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. لہذا بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد اجنبیت محسوس کرتا ہے، اس کو اضطراب ہوتا ہے، بچہ گریا کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اس بچے کو ماں پھر سے اپنے بائیں جانب لے لیتی ہے، سلا لیتی ہے، تو ویسے ہی جو جس آواز سے، دل کی جس دھڑکن سے بچہ مانوس تھا، پھر وہی دھڑکن اس کو محسوس ہونے لگتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک کھوئی ہوئی چیز بچے کو پھر واپس مل گئی. لہذا پھر سے بچے کو اطمینان ہو جاتا ہے، پھر سے بچے کو راحت ہو جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے. چونکہ بائیں جانب بچے کو سکون ملتا ہے، داہنی جانب دل کی اتنی تیز جو ہے وہ آواز نہیں پہنچتی، لہذا بچہ دائیں جانب مضطرب ہوتا ہے. لیکن جب بائیں جانب آتا ہے تو بچہ سکون کی سانس لیتا ہے، بچہ فرحت محسوس کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری بات، یہ سب سے پہلی بات یہ کہ بچہ جب بائیں جانب آتا ہے تو اس کو اطمینان ملتا ہے. کیوں اطمینان ملتا ہے؟ یہ دوسری ریسرچ میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ شعاؤں کی طرح، لہروں کی طرح ماں کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ بچے کے جسم کے اوپر اثر کرتی ہے. تیسری بات پھر ان محققین نے غور کرنے والی بات ہے ناظرین کرام کہ امام نے کیا فرمایا. 1300 برس پہلے امام نے فرمایا کہ مائیں اپنے نوزائیدہ بچے کو بائیں جانب سلائیں. اس میں صرف یہی فائدہ نہیں ہے کہ بچہ جب ماں کے بائیں طرف آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کو فرحت ملتی ہے، بچہ اطمینان کی سانسیں لیتا ہے. سائنسدانوں نے یہ بھی تحقیق پیش کی کہ جب بچہ ماں کے بائیں جانب ہوتا ہے یا پھر بچے کے کانوں میں ماں کے دل کی دھڑکن یا دھڑکن کی آواز پہنچتی ہے تو اس کا بچے کے جسم کے اوپر فرق کیا ہوتا ہے. اس کتاب میں تحریر ہے، مذکور ہے، محققین نے لکھا کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے تحقیق کیا کہ نوزائیدہ کچھ بچوں کو ایک ایسے کمرے میں انہوں نے رکھا کہ جہاں مشین کے ذریعے ماں کے دل کی دھڑکن کی طرح ایک آواز پیدا کیا اور ریسیور کے ذریعے یہ آواز بچوں کے کانوں تک پہنچایا. پھر دوسرے کمرے میں چند ایسے بچوں کو جو نوزائیدہ بچے ہیں، 2 دن 4 دن کے بچے ہیں، ان کو رکھا، لیکن وہاں پہ ماں کے دل کی دھڑکن کی جیسی کوئی آواز نہیں رکھا. ان محققین کا کہنا ہے کہ چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن بچوں تک یہ دھڑکن، ماں کے دل کی دھڑکن جیسی آواز جن بچوں تک پہنچ رہی تھی، ان کا چہرہ بھی کھلا ہوا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سکون کی حالت میں ہیں،
فرحت کی حالت میں ہیں اور ان کے اندر بھوک کا احساس بھی زیادہ تھا. باقاعدہ طریقے سے غذاؤں کا وہ مطالبہ کر رہے تھے رونے کے ذریعے سے. لیکن جہاں پہ ماؤں کے دل کی دھڑکن کی جیسی آواز نہیں پہنچ رہی تھی ان بچوں میں وہ احساس نہیں تھا, ان بچوں میں وہ سکون نظر نہیں آ رہا تھا, بلکہ ان بچوں کو بھوک بھی نہیں لگ رہی تھی. تو عزیزان گرامی, آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آج سے 1300 برس پہلے بیان فرمایا وہ آج کے زمانے میں سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ امام نے جو ماؤں کو نصیحت کیا تو ایک بچے کے وجود کے اوپر, ایک بچے کے لیے یہ کتنی مفید چیز ہے کہ جب ماں اپنے بچے کو بائیں جانب لیتی ہے تو بچہ جو ہے وہ غذاؤں کو بھی جو ہے وہ طلب کرتا ہے, اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے, اس بچے کو جو ہے مطلب ایک سکون کا احساس ہوتا ہے, بچہ مطمئن بھی رہتا ہے. یہ تو چند ایک اسباب تھے جو سائنسدانوں نے جن کا انکشاف کیا. اس کے علاوہ نہ جانے کتنے اسباب ہوں, نہ جانے کتنے فوائد ہوں. انشاءاللہ جب دھیرے دھیرے دنیا ترقی کرے گی تو وہ تمام اسباب اور تمام وہ فوائد بھی دنیا والوں کو مل جائیں گے. أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده؟